انسانوں کی جو سٹارٹ ہے ہمارے باپ سے لے کے وہ علم کا کانٹیکسٹ. یہ آپ کی زندگی کا اصل بڑا قدم ہوگا جس سے آپ ایک وطن کو ایک وطن کو چھوڑ کے ایک نئے وطن میں شامل ہوں گے. وطن سے مراد مٹی یا زمین نہیں ہے، یہ علمی وطن ہے. آپ ایک پرسیپشنل وطن کو چھوڑ کے ایک نئے پرسیپشن اور پیراڈائم میں آ جائیں گے. اس لیے میں نے اس پر بات کرنا مناسب سمجھا، جو ہر سیمسٹر سے پہلے ہم لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ علم جو ہے یہ اصل چیز یہ علم ہے. قیامت بھی تبھی آئے گی جب یہ علم اٹھا لیا جائے گا. تو انتزاع العلم جو ہے وہ بے انتزاع العلماء ہوگا. قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء اٹھا لیے جائیں گے. تو جب علماء اٹھا لیے جائیں گے تو علم کی پوری ملٹی ڈائمینشنل ڈائنامکس کو سنبھالنے والے جو علماء ہیں جب وہی نہیں ہوں گے تو علم اگر عبارت اور فریز کی شکل میں بھی ہوگا تو اس کی جو ایپلیکیشن ہے اور جو اس کے میکروز ہیں، مائکروز ہیں، کلیات ہیں، جزیات ہیں، تفسیر ہے، فقہ ہے، فہم ہے، فراست ہے، تنفیذ ہے، ایپلیکیشن ہے، پھر اس کے اندر جو فتوے کی اسٹرینتھ ہے اور جو پرابلم سالونگ کے لیے جو ایک حکمت چاہیے، جب وہی ختم ہو جائے گی علماء کی شکل میں تو پھر یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے نشانی کہ علم ہی نہیں رہے گا، مطلب علماء نہیں رہے گی. اور اگر عبارتیں بھی اٹھا لی جائیں جو آخری وقتوں میں ہونا ہے کہ صرف اللہ کا نام رہ جائے گا، یہ عبارتیں بھی عربی کی نہیں رہیں گی. نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر لوگوں کو اللہ کا ایک نام ہی شاید یاد رہے گا جس کے تحت مطلب اس طرح قیامت آنی ہے کہ علم ختم ہوگا. اور جتنے بھی جہال اور جتنے بھی جاہل سے مراد کسی کو گالی دینا نہیں ہے. عربی کے اندر جاہل سے مراد وہ لوگ ہیں جو جانتے نہیں ہیں کہ اس مسئلے کے کا حل کیا ہے، اس مسئلے میں اللہ کی مراد کیا ہے، اس مسئلے کے اندر سلوشن کیسے نکالنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو یوں دیکھنا یا اس کو یوں دیکھنا. تو اس لیے علم ہی دنیا کا سٹارٹ ہے اور علم ہی دنیا کی انتہا ہے. دلیل، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی اور انسانوں کی زندگی کا سفر شروع ہونا تھا آگے سے، تو آپ سورہ بقرہ کے اس چیپٹر کے اندر آپ دیکھیں گے ان آیات کے اندر علم کا ذکر ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، ہم نے آدم علیہ السلام کو نام سکھایا. علامہ یعلم تعلیم، علم کی بات چل. اچھا پھر اس سے بھی پہلے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاء، جو کانٹیکس آدم علیہ السلام کی جو اس وقت کی زندگی کا جو سٹارٹ ہے وہ علم کا کانٹیکس ہے. پھر جو فرشتوں نے اعتراض کیا وہ بھی علم کی بنیاد پر کیا کہ أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ کیا آپ ایسے مخلوق کو بناتے ہیں جو خون ریزی کرے گی، فساد کرے گی. تو اللہ نے وہاں پر بھی کہا انی اعلم ما لا تعلم، جو میں علم رکھتا ہوں وہ تم علم نہیں رکھتے. کانٹیکس علم کا ہی ہے، کانٹیکس علم کا ہی ہے اس ٹائم پر. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو نام سکھائے، پھر ان کو فرشتوں کو کہا کہ وہ بتائیں. پھر جب انہوں نے نہیں بتا سکے پھر آدم علیہ السلام نے جب بتایا تو پھر اللہ نے کہا نا، اللہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی عالم کہ میں جانتا ہوں، علم رکھتا ہوں جو زمین اور آسمان کی غیب کی باتیں اور یہ اور وہ ہے. اس کے بعد جب فرشتوں نے دیکھا کہ آدم علیہ السلام نے وہ علم سنا دیا جو اللہ نے ان کو سنایا تھا جو وہ نہیں سنا سکے، تو پھر کانٹیکس کلوز بھی ایسے ہی کیا، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، کہ اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے جو تو جانتا ہے. اور ایک اچھے شاگردوں کی طرح انہوں نے اپنی اس چیز کو قبول فرمایا. تو اس دنیا کا جو اس کی سٹارٹ ہے وہ علم سے. ہم انسانوں کی جو سٹارٹ ہے ہمارے باپ سے لے کے وہ علم کا کانٹیکسٹ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو شروعات ہے وحی کے سلسلے کی بھی، وہ بھی اقرا سے شروع ہو رہی ہے کہانی. اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. تو ادھر بھی وعلم الانسان ما لم یعلم، وہاں بھی کانٹیکسٹ علم کا ہے کہ ہم نے انسان کو بہرحال وہ سکھایا جو وہ جانتا نہیں تھا. اچھا اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا جب دنیا کی سب سے پہلی تخلیق بھی کی تو تب بھی قلم کو کریٹ کیا. قلم، نون نون والقلم، اور قلم سے کہا کہ لکھ دے، اکتب، وہ سب کچھ لکھ دے جو لکھنے کا تھا. تو اس کائنات کی بھی پہلی کریشنز میں سے جو سب سے پہلی مخلوقوں میں سے ایک مخلوق ہے وہ قلم ہے، اٹ از دا پین. تو پوائنٹ یہاں پر یہ ہے کہ علم کی فضیلت
ہمارے مذہب اور دین اور ریلیجن میں اور ہماری سویلائزیشن میں اور ہماری ایک امہ اور ایک ہماری ایگزسٹنس میں اتنی بڑی ہے کہ وی آر دا پیپل آف نالج. ہمیں جس چیز کے ساتھ جوڑا گیا ہے, چاہے وہ ہماری برانڈنگ غلط تھی یا ہماری مارکیٹنگ ہمارے بارے میں غلط تھی یا وہ ہماری پریزنٹیشن کیسی تھی یا اگلوں کا پروپوگنڈا اسٹرانگ تھا یا ہم نے خود غلطیاں کر دی, وی ور آلویز این ایکیڈیمک نیشن. ہم ہمیشہ سے پڑھنے پڑھانے والی نیشن تھے, ہم ہمیشہ سے ریسرچرز تھے, ہم ہمیشہ سے محققین اور مفکرین تھے, اور ہم ہمیشہ سے چیزوں کی گہرائی میں جاننے والے لوگ تھے. ہم اولو الالباب کی کیٹیگری کے لوگ تھے. اس لیے آپ ہمارے دین کی, ہمارے قرآن کی, ہماری بیسک کی بیس کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے نا, علم کی کانٹیکسٹ ہی علم کا ہے, کانٹیکسٹ ہی علم کا. اللہ نے دنیا بنائی علم کی بات کی, قلم کریٹ کیا, آدم علیہ السلام کو پیدا کیا علم کی بات کی, وعلم آدم الاسماء کلھا. اچھا پھر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شروعات ہوئی, ان کے سفر کی, اس کے مشن کی, اقرا وعلم الانسان ما لم یعلم, وہاں بھی علم کا کانٹیکسٹ ہے. اچھا جب یہ سلسلہ ختم ہوگا تو بھی صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جو قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک کہ انتزاع العلم نہیں ہوگا, کہ علم اٹھا لیا جائے گا. اور علم اٹھانے جانا قیامت کی قریب ترین وقتوں میں سے ایک ہوگا. اور ایک تو علماء کو اللہ ختم کر دے گا, فوت کر دے گا, اٹھا لے گا, اپنے پاس بلا لے گا. تو علم کی اصل جو تشریح ہے, جو علم کی اصل, جو قرآن اور حدیث کی اصل انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ علماء کے سینوں میں ہے. یہ سارا کچھ جو پیچھے ہے یہ ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو ان کو کراس کر کے انسان کو اپنا مائنڈ سیٹ چلائے, اس کے بھی اصول ہیں, مگر ان کو مائنس کر کے تو نہیں ہو سکتا نا کہ 1400 سال سے ایک بینچ ایسے سیکھ رہی ہے, آج کا ایک آئنسٹائن پیدا ہو کے کہتے ہیں کہ جی مجھے لگتا ہے اس کو ایسے دیکھنا چاہیے. ایسے نہیں ہوتا. وہ اصولوں اور پرنسپلز کی جو ایک لڑی چلتی آ رہی ہے ہزاروں سالوں سے, اسی کے تحت رہتے ہوئے ہی فری تھنکنگ کا ایک بنیاد رکھی جائے گی. ان کو مائنس کر کے نہیں کیا جا سکتا کہ جو انہوں نے جو کام, کوئی ایسی پرابلم ہی نہیں ہے جو ان کے دور میں اتنے عرصے میں آئی نہیں ہے, اور اگر وہ آئی نہیں ہے تو وہ مائکرو اسپیسیفکیشن میں نہیں آئے گی. اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے دور میں بھی ایسا ہوگا جو عجیب بھی ہوگا اور عجیب و غریب بھی ہوگا, مگر انہوں نے ان پرابلمس کو سالو کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے لے کے, ان کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سے لے کے, پہلے خلیفہ کی خلافت سے لے کے, مختلف ملکوں میں جانوں کے حوالے سے, فتوحات کے اعتبار سے, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کے حوالے سے, ان کی برانڈنگ, مارکیٹنگ, وار اسٹریٹجیز کے حوالے سے, ان کے پولیٹیکل ریفارمز کے حوالے سے, ان کی جورسپروڈنس کے حوالے سے, ان کے ہر ایسپیکٹ پہ جہاں جہاں ان کو مسئلے آئے, پھر اس کے بعد والی جو بادشاہت آئی, جو ملوکیت آئی, ان کو پھر تو مسلمانوں کو ہر دور میں جو پرابلمس آئیں 1400 سال میں, اس میں 3 بر اعظموں سے لے کے کبھی ہم سکویز بھی ہوتے, کبھی بڑھتے بھی, چاہے وہ فاطمیز تھے یا عباسیز تھے یا بنو امیہ صاحب, واٹس ایور, جو پولیٹیکل ہسٹری کو چھوڑ کے ہر دور کے اندر علم والے لوگوں نے پرابلمس ایڈریس کیے ہیں, پرابلمس ڈیلیور کی ہیں, پرابلمس کو سبجیکٹ بنا کے ریسرچ کیا اس کے اوپر.